بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کے 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا کو ان کے سسرال لینے گئے تو کیا ہوا، یہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ عورتیں یہ واقعہ لازمی سنیں۔ یہ واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا، جو کہ حضرت علی کی بیوی اور حضرت حسن اور حضرت حسین کی والدہ تھی۔ عرب کے لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کی خاطر کیا ہے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات ٹھیک نہ تھے تو یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے حالات اتنے خراب تھے کہ آپ فجر کی نماز ادا کر کے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور آپ کے بچے مزدوری کے لیے نکل جاتے۔ اگر مزدوری ملتی تو چولہا جلتا ورنہ فاقہ کرنا پڑتا۔ اکثر اوقات آپ کی دن بھر کی کمائی ہوئی مزدوری کسی ضرورت مند کو دے دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود آپ کے پاس کوئی بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا گھر میں چکی پیستیں، جھاڑو دیتیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتیں، اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتیں۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی کھال تھی جس پر دن بھر اونٹ چارہ کھاتا اور رات کو آپ اس کو بستر کے طور پر استعمال کرتیں۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا نے کبھی اپنے شوہر سے نہ شکایت کی نہ کوئی فرمائش کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کا جوڑا مثالی جوڑا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کبھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوتاہی نہیں کرتی۔ آپ ایک خدمت گزار، فرما بردار بیوی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو نصیحت کی کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم بھی مجھے بہت عزیز ہو اور فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے، تم میری بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا کو لینے ان کے سسرال گئے۔ ابھی حضرت فاطمہ کی شادی کو 3 دن ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو حضرت علی موجود نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ سے کہا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا نے جو کچھ اپنے ابا جان سے کہا یہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ ویڈیو خاص ان عورتوں کے لیے ہے جو روٹھ کر اپنے میکے چلے جاتی ہیں۔ وہ عورتیں اس ویڈیو کو لازمی سنیں، انشاءاللہ ان کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، ابا جان میری کوئی جرأت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر کا انتظار کر لوں، وہ آ جائیں تو میں ان سے پوچھ کر آپ کے ساتھ جاتی ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کچی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر لے جاؤں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، میرا رنگ روپ، میری عزت، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے تو ہے۔ میں آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ آپ جب چاہیں فاطمہ کو لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہ نکلنا، اور فاطمہ نے بھی یہی کہا ہے، جب تک میرا شوہر اجازت نہیں دے گا میں آپ کے ساتھ گھر نہیں جاؤں گی۔ ایک دفعہ مکے میں ایک عورت کی شادی اس کے سامنے والے گھر میں ہوئی۔ اس عورت کا شوہر اس کو جانے سے پہلے یہ کہہ کر گیا، جب تک میں گھر نہ آ جاؤں تم گھر سے باہر نہ جانا۔ اس عورت کو لوگوں نے پیغام دیا، تمہارا والد بہت زیادہ بیمار ہے، تم آ کر اس کو دیکھ جاؤ۔ اس عورت نے کہا، میرے شوہر نے مجھے گھر سے جانے کی اجازت نہیں دی، لہٰذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر آؤ، کیا میں اپنے والد کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ وہ عورت اپنے والد کو دیکھنے اس کے گھر جا سکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جزا دے گا۔ جب یہ بات اس عورت نے سنی تو وہ اپنے والد کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر نہیں گئی۔ بیٹیوں کے لیے تو والد سے محبت کا کوئی پیمانہ نہیں جس سے ناپ سکیں کہ وہ اپنے والد سے کتنی محبت کرتی ہیں، نہ ہی کوئی ترازو ہے جس سے تول سکیں۔ 2 دن بعد پھر خبر آئی تمہارے والد کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، تو اس عورت نے پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے، کیا میں اپنے والد کو دیکھنے ان کے گھر جا سکتی ہوں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے پھر یہی کہا، اگر تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ 4 دن بعد خبر آئی کہ اس عورت کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا دے گا۔ اپنے والد کی آخری صورت کو دیکھنے کے لیے بھی وہ عورت نہیں گئی۔ یہ ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کو منانے والی عورت۔ 2 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا، جاؤ دیکھ کر آؤ کہ وہ عورت اپنے والد کے انتقال پر گئی تھی کہ نہیں گئی تھی۔ صحابہ اکرام نے آ کر کہا، قربان جائیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت دین کی پہرے دار بن گئی ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، آپ کی آنکھوں سے چند آنسو گرے۔ دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، جاؤ تم اس عورت کو جا کر کہو، تمہارے اس عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی معاف فرما دیا اور تمہارے بابا جان کو بھی معاف فرما دیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کریں۔